آصف علی زرداری صاحب دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر بن چکے ہیں اور آج تمام جو کیبنٹ ہے وہ بھی ممکنہ طور پر حلف اٹھا لے گی. یہ جو کیبنٹ ہے جس کے اندر بہت سارے نام شامل ہیں اور جو آج زرداری صاحب ان سے حلف لیں گے, اس کیبنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شکریہ. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ زرداری صاحب دوسری مرتبہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے کل اوتھ بھی لے لی. ہم تمام ان سیاسی قوتوں کا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو منتخب کیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی کنٹینیوٹی ہے. جو کیبنٹ ہے, آپ نے کہا کہ کیبنٹ ابھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے, آفیشیل کیبنٹ کی طرف سے تو کوئی اناؤنسمنٹ, کیبنٹ لیونگ کی طرف سے اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی کون کون کیبنٹ میں ہوگا. بہرحال میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, وہ اپنی ٹیم منتخب خود کریں گے, اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کر کے انہوں نے منتخب کرنی میاں نواز شریف صاحب سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ کیبنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی. سر, ایک تو آپ نے جو بات کی اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, اور وہ اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب پہلی مرتبہ تو پاکستان کے صدر بنے تھے, دوسری مرتبہ بنائے گئے ہیں. بہرحال یہ ویری کرتی ہے ہر شخص کی پرسپشن کی. کوئی نیگیٹو ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن بڑا پازیٹو ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے جناب محمود اچکزئی صاحب, غالباً آپ نے ان کا انٹرویو ضرور سنا ہوگا جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمنٹ کے باہر. انہوں نے کہا بڑے فیئر اور فری الیکشنز تھے, اور اس کے بعد اس قسم کا اسپیکولیٹ کرنا یا اس قسم کا تاثر دینا, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر رہا جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. سر, یہ تو آپ نے اس انتخاب کی بات کی کہ جس میں صدر زرداری صاحب کو 411 ووٹ پڑے اور باقی جو ووٹ تھے وہ اچکزئی صاحب کو پڑے, اور اچکزئی صاحب نے کہا کہ پہلی مرتبہ یہ ایسا انتخاب ہوا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی ووٹ خریدا گیا اور نہ بیچا گیا. بالکل انہوں نے بڑی جینوئن بات کی. میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تمام جو پارٹیاں تھیں جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد فارم 45 اور 47 کی کنٹروورسی بن کے فارم 47 والے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی نہیں دی گئی سنی اتحاد کونسل کو. یہ اس مسئلے کی نشاندہی سارے لوگ کر رہے ہیں. اب اگر اسی مسئلے کو ہم لے لیں کہ ریزرو سیٹس نہ دی گئیں, تو اگر کیا سارے آزاد امیدوار انتخابات میں جیت جاتے تو پھر ریزرو سیٹیں کیا ہاری ہوئی پارٹیوں میں تقسیم ہوتی؟ کیا قانون تو یہ نہیں کہتا؟ بہرحال میرا خیال ہے آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ ڈیسیژن میڈیا پہ تو ہونا نہیں ہے. جی یہ ڈیسیژن تو جو آئین اور قانون کے مطابق فورم ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن نے وہ ڈیسیژن دیا. الیکشن کمیشن کے بعد پھر اسپیکرز کا اپنی ورڈکٹ آئی اور انہوں نے عمل درآمد کیا الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن پہ, اور ایک ہائی کورٹ کے علاوہ باقی کسی ہائی کورٹ نے اسٹے بھی نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے بارے میں اگر کسی کو تحفظات ہیں, اور ہر انتخاب کے بارے میں تحفظات رہے ہیں یہ 1988 آنورڈ, لیکن ان کے لیے ایک فورم پرووائڈڈ ہے کہ جہاں پہ ان کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ بالکل کرے. کیونکہ جو بندہ اپنی کوتاہی کو نہ تسلیم کرے, اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے, وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے سربراہ خود تو آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے, اور وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں جو آزاد ہے انہوں نے سبسیکوئنٹلی جوائن کیا. تو اس پہ قانونی ورڈکٹ آ گئی ہے, قانون موجود ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ ریزرو سیٹس ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو الاٹ ہوتی ہیں, ان کو ملتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر سارے آزاد جیتتے تو پھر ہاری ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کو دی جاتی ہیں سیٹیں. اس قانون کے تحت تو ایسے ہی لگتا ہے. یہ دیکھ رہا پھر یہ بڑا ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. آپ سارے آزاد جیتتے, بہرحال پولیٹیکل پارٹیز جو بنائی جاتی ہیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں, انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے. جی ہاں, سوائے چند آپ دیکھ لیں کہ کتنی میجورٹی سے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ابھی, اور پھر یہ آپشن بھی ان کے پاس تھی آزاد کو, یہ آپشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے آزاد کو کہ وہ ودن 3 days آف نوٹیفکیشن وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لے. اور اگر وہ 2 سمت میں نہیں فیصلہ کرتے تو پھر ان کی غلطی کا ذمہ داری کسی اور کو تو نہیں دے سکتے آپ. ان کے پاس چوائس تھی
کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے جن کی ریپرزنٹیشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے، جو نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. اگر ان کو یہ عقل نہیں، دانش نہیں کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں کہ جس نے خود الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا ہو، جس کی اپنی ایک سیٹ بھی نہ ہو، جس نے اپنی لسٹ ہی فرنش نہ کی ہو، تو پھر اس غلطی پہ آپ اور کسی اور ادارے پہ کیسے اس غلطی کو مسلط کر سکتے ہیں یا تھوپ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح.